اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ادعونی استجب لکم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ سبھی جانتے ہیں اور واقف ہیں کہ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھنے کی خاص تاکید اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہے، اور اس دعا کو سال کے بقیہ حصوں میں بھی پڑھنے سے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ بڑے فوائد ہیں، بڑی عظیم دعا ہے اور معرفت کا ایک سمندر ہے کہ جو اس دعا میں قرار دیا گیا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی توبہ اور اپنے استغفار کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے اور اس کے درجات کو بھی پروردگار بلند کر دے۔ اس دعا کے مختلف فراز ہیں اور اس دعا کی بڑی گہرائی ہے، اور اس دعا کو سمجھ کر پڑھنے سے متعلق بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، جس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور جتنا ممکن ہے اس دعا کے کلمات کی شرح کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس دعا کے ان گہرائیوں کے ساتھ معنی کو سمجھیں، اور پھر جس موقع پر دعا کی تلاوت کر رہے ہوں اس معنی کی بنا پر اس کے اندر چھپے ہوئے مفہوم کو بھی درک کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلیے اس دعا کی بارگاہ میں چلیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا وہ آخری جملہ کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے بارے میں جب یہ اقرار کرنے لگتا ہے کہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود کتنی سرکشیاں ہیں جو اس انسان نے اختیار کی ہیں، جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اور زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتا ہے، اور زیادہ انسان اللہ کی نعمتوں کے احساس کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے، توبہ کرے، پروردگار سے معذرت طلب کرے اور کوشش کرے کہ پروردگار اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا اس جملے میں تعلیم فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہو کہ انا صاحب الدواہ العظمی، اے پروردگار میں بھاری اور بڑی بڑی مصیبتوں والا ہوں، میرے پاس بڑی بڑی سختیاں اور مشکلات ہیں۔ انا الذی علی سید اجتری، میں ہی وہ ہوں کہ جس غلام نے اپنے آقا کے خلاف کام کیا۔ عبد کو، غلام کو وہی کام کرنا تھا کہ جو اس کا مولا، اس کا آقا اس سے چاہ رہا ہو، جبکہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اپنے آقا کے خلاف کام کیا، جرأتیں کیں، وہ سرکشیاں کہ جن کی بنا پہ پروردگار اور مالک اور آقا ناراض ہوتا ہے، ان سب کو میں نے انجام دیا۔ انا الذی عصیت جبار السماء، میں نے اس پروردگار اور اس مالک کی نافرمانی کی ہے جو آسمانوں پر مسلط ہے، جس کا اختیار آسمانوں پر بھی ہے، وہ پروردگار جس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ پروردگار کہ جس کے کائنات کے ایک ایک ذرے پر جس کی حکومت ہے، اس پروردگار کے خلاف میں نے کام کیا، اس کی نافرمانی کی ہے۔ انسان جب معصیت کی دنیا میں اترتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ کس خدا کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اور اسی بنا پر گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ احساس کہ کس خدا کے سامنے انجام دیا ہے اس چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔
आपने देखा होगा दुनिया में भी ये दस्तूर है, अगर इंसान बुराई कर रहा हो तो अगर किसी छोटे मोटे इंसान के सामने बुराई करे तो कहा जाता है कि ठीक है बुराई की, लेकिन सुनने वाले या जिनके सामने बुराई की है वो बहुत ही मामूली किस्म के लोग थे। लेकिन अगर कोई इंसान किसी बड़ी शख्सियत की बारगाह में बैठकर बुराइयां कर रहा हो तो फिर ऐसे मौके पर ये बात कही जाती है कि इसकी जुर्अत इतनी बढ़ गई कि उस बड़े की बारगाह में इसने सरकशी की है, उस बड़े के मुकाबिल खड़े हो गया, उस बड़े के सामने इसने ये गलती की है। लिहाजा बारगाह अगर बड़ी होती है तो छोटा सा काम भी बड़ा हो जाता है, अगर बड़े की बज़्म होती है तो छोटी सी बुराई भी बहुत बड़ी शुमार होती है। परवरदिगार, मैंने उस अल्लाह के सामने बुराई की है जो आसमानों पर मुसल्लत है, जिसका इख्तियार कायनात के ऊपर है, ऐसे अजीम खुदा के सामने मैंने बुराई की है। अनल्लज़ी अअतैतु अला मआसिल जलील रुशा, परवरदिगार मैं ही वो हूँ कि जिसने तेरी मासियत अंजाम देने के लिए वो रब जो जलील है, वो रब जो अजीम है, वो रब जो बाअज़मत है, उसके ख़िलाफ़ काम करने के लिए मैंने न जाने कहाँ कहाँ रिश्वत दी, न जाने किसको किसको पैसा दिया ताकि मैं अपने परवरदिगार के ख़िलाफ़ कर सकूं। कितने अफसोस का मकाम है, खुदा मेरा था, मैंने उस खुदा के ख़िलाफ़ काम करने के लिए उन्हें पैसा दिया कि जो अल्लाह के मुखालिफ थे, मैंने उन्हें पैसा दिया जो अल्लाह का इकरार नहीं करते थे, मैंने अपने परवरदिगार की मासियत करने के लिए गैरों का सहारा लिया, मैंने अपने खुदा के ख़िलाफ़ काम करने के लिए उनका सहारा लिया कि जिन्हें परवरदिगार नापसंद करता था। कभी मैंने माल दिया रिश्वत की शक्ल में ताकि ये लोग मुझे गुनाह करने का मौका दे दें, कभी मैंने अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल किया, कभी मैंने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया, कभी मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया ताकि ये सब मुझे मेरे परवरदिगार के ख़िलाफ़ काम करने में मदद करने लग जाएं। कितने अफसोस का मकाम है, मैंने गैरों को अपना बना लिया और जो खुदा मेरा था उसे अपने से दूर कर दिया। जो खुदा मुझसे सबसे ज़्यादा करीब था उसको मैंने अपने से दूर कर दिया उन लोगों के ज़रिए जो मुझसे दूर थे। कितने ही अफसोस का मकाम है। मुझे इस मौके पर अपने परवरदिगार की बारगाह में वापस आने के लिए फिर से तौबा करनी है, फिर से इस्तिग़फ़ार करना है, इसलिए कि मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में पलट कर आना चाहता हूँ जिस परवरदिगार की मैंने मासियत की है। अनल्लज़ीहीन बुश्शिरतु बिहा खरजतु इलैहा अस्आ, जिस मौके के ऊपर मुझे खुशखबरी मिली मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ चला गया। मुझे बुराइयों के बारे में बताया गया, मुझे ख़राबियों के बारे में बताया गया, मुझे मासियतों को अच्छा बनाकर पेश किया गया, मेरे सामने जो दुनिया की ज़िल्लतें थीं उन्हें अच्छा बनाकर पेश किया गया। मैं इन सारी चीज़ों की तरफ दौड़ता हुआ चला गया, जबकि मेरा खुदा मुझे बुला रहा था, जबकि मेरा खुदा मेरी मदद करने पर तैयार था, जबकि मेरा खुदा मेरे साथ था, फिर भी मैं उन तमाम बुराइयों की खुशखबरी सुनने के बावजूद उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला गया। अनल्लज़ी अमहलतनी फ़मा अरअवैतो वसतरत अलैय फ़मस्तहयैतो, परवरदिगार मैं ही वो हूँ कि जिसको मोहलत दी गई, जिसको वक्त दिया गया ताकि शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, शायद मैं अपने काम पर पशेमान हो जाऊँ, शायद मैं अपनी बुराई से वापस पलट आऊँ। मैंने इस मोहलत को, मैंने इस ढील को अपने लिए गनीमत समझा और फिर भी मैं होश में ना आया, मैं मुतवज्जे ना हो पाया कि मेरा परवरदिगार मुझे कितना चाहता है कि मेरी बुराई के बावजूद
مجھے ڈھیل دے رہا ہے، مجھے مہلت دے رہا ہے۔ میں نے اس مہلت کو بھی اپنے لیے موقع سمجھا اور میں مزید برائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پروردگار، تو نے میری برائیوں کے اوپر پردے ڈالے اور پھر بھی میں نے حیا سے کام نہ لیا۔ تو پردے ڈالتا گیا اور میں حیا کے دامن سے باہر نکل کے برائیوں پر برائیاں کرتا چلا گیا۔ وَعَمِلْتُ بِالْمَعَاصِي فَتَعَدَّيْتُ، پروردگار میں گناہ میں گرا اور پھر میں نے اس برائی کے انجام دینے میں خود کو حد سے گزار دیا۔ کسی قسم کی قید، کسی قسم کی پابندی کو میں نے قبول نہیں کیا، بلکہ اتنا زیادہ ان برائیوں میں آگے چلا گیا کہ پھر اب میں تیرے سامنے آنے اور تجھے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ وَأَسْقَطَتْنِي مِنْ عَيْنِكَ فَمَا بَالَيْتُ، پروردگار تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، پھر بھی میں نے پرواہ نہ کی۔ خدا را، کیا یہ سزا میرے لیے عظیم سزا نہیں تھی کہ تو نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے؟ کیا یہ سزا میرے لیے کوئی چھوٹی موٹی سزا تھی کہ میرا پروردگار میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ سزا میرے لیے کوئی عام قسم کی سزا تھی کہ دنیا پر اللہ اپنی نظریں ڈال رہا ہے لیکن مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے کی بزم میں جب انسان بیٹھا ہو، کسی بڑے کی نشست میں انسان بیٹھا ہو، وہ سب کو دیکھے لیکن اس درمیان کسی ایک کو نہ دیکھے، اس ایک کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اوپر اچھی طرح سے پیش آنے کے لیے نظر ڈال رہا ہے لیکن مجھے بھلا دے رہا ہے، مجھ کو فراموش کر رہا ہے، میری طرف توجہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ خدا را، جب ایک دنیا کا عام انسان نہیں دیکھتا تو دوسرا اتنا بے چین ہو جاتا ہے، میرا تو نہ جانے کیا حال ہوگا جب میرے پروردگار نے مجھے نظروں سے گرا دیا۔ مجھے میرا پروردگار میرے حال پہ چھوڑے دے رہا ہے، وہ ساری توفیقات جو دوسروں کو مل رہی تھی اس سے مجھے محروم کر دیا، وہ سارا اچھا رزق جو اپنے بندوں کو تو دے رہا تھا ان کو مجھے نہیں عطا کیا، وہ ساری اچھائیاں جو تو نے اپنے بندوں کو توفیق کی شکل میں دیں ان سب سے مجھے محروم کر دیا۔ لیکن میں متوجہ نہ ہوا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرا پروردگار میری طرف سے آنکھوں کو بند کر لے رہا ہے، میرا پروردگار میری طرف توجہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ پروردگار تو نے مجھے نظروں سے گرا دیا، میرے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ جو کائنات کا مالک ہے، جس کو پروردگار کہا جاتا ہے، جس کو خالق کہا جاتا ہے، وہی مجھ سے دور ہو گیا، وہی مجھے طرف دیکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور موقع ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح کرے؟ فَبِحِلْمِكَ أَمْهَلْتَنِي، پروردگار اپنے حلم کے ذریعے سے تو نے مجھے مہلت دی، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں پلٹ جاؤں اور گناہ سے توبہ کر لوں۔ وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَنِي، اپنی پردہ پوشی کے ذریعے سے پروردگار تو نے مجھے چھپا لیا۔ حَتَّى كَأَنَّكَ أَغْفَلْتَنِي، گویا ایسا لگا کہ تو میری طرف سے غافل ہو گیا ہے، ایسا لگا کہ تجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا برائیاں، کیا کیا سرکشیاں انجام دی ہیں۔ ایسا لگا کہ جیسے گویا تو نے دیکھا ہی نہ ہو، اس کے باوجود میں متوجہ نہ ہوا۔ وَمِنْ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي جَنَّبْتَنِي، اور پروردگار میری نافرمانیوں کی سزاؤں سے تو نے مجھ کو کچھ دیر کے لیے دور رکھا، پھر بھی میں توجہ نہ دے پایا۔ حَتَّى كَأَنَّكَ اسْتَحْيَيْتَنِي، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ تو میری برائیوں کو دیکھ کر مجھ سے شرما رہا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، بندے کو برائیاں کرتے وقت اللہ سے شرم آنی چاہیے تھی، لیکن کریم خدا کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ بندے کی معصیتوں پر اس طرح سے اس نے چہرے کو گھمایا، ایسا لگا کہ وہ بندے سے شرم کھا رہا ہو، ایسا لگا کہ اسے شرم آ رہی ہو۔ نظام کائنات کے برخلاف کائنات میں برائیاں کرنے والا شرماتا ہے،
یہاں اللہ ہے جو اپنے بندے سے شرم کھا رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے میرا پروردگار۔ الہی لم اعصک حین عصیتک، پروردگار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ وَأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاحِدٌ، پروردگار ایسا نہیں ہے کہ میں جب برائیاں کر رہا تھا تو تیری ربوبیت کا میں نے انکار کیا ہو۔ میں نے گناہ کیا ہے لیکن میں نے تیری ربوبیت، تیرے رب ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے لیکن تجھ کو اپنا مالک مانا ہے۔ میں نے معصیت کی ہے لیکن تجھ کو اپنا رب مانتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ ولا بِأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌ، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار میں تیرے حکم اور تیرے امر کو ہلکا سمجھنے والوں میں سے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تیرے امر کا، تیرے حکم کا احترام کرتا ہوں۔ ولا لعقوبتک متعرض، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں عذاب کو، کہ جس عذاب کو تو مجھ پر نازل کرنے والا ہے اس کو روکنے والا قرار پاؤں۔ ولا لوعیدک متہاون، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تو نے جو مجھ کو عذاب کے لیے ڈرایا ہے میں اس کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتا ہوں۔ نہیں، تیرے عذاب کو میں بہت بڑا سمجھتا ہوں اور تیرے عذاب کو میں اپنے لیے بڑا اہم سمجھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں تیری معصیت کر گیا، اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں آ کر وہ گناہ کر گیا کہ جو تجھے پسند نہیں تھا۔ مولا ان جملوں کے ذریعے سے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اپنی گناہوں کی طرف تم توجہ دو۔ لَكِنَّكَ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، حقیقت ہے کہ یہ جو میرے اندر خطا پیدا ہوئی، یہ جو میرے اندر برائی پیدا ہوئی، یہ میرے نفس نے اس کام کے لیے مجھے ابھارا تھا، میرے نفس نے مجھے اس کام کی طرف لا کر پہنچا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تیرا انکار کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تیرا حکم کم محسوس ہو رہا ہو، بلکہ میرا نفس تھا جو سرکشی پہ آمادہ ہو گیا۔ وَغَلَبَنِي هَوَايَ، اور اے میرے پروردگار مجھ پر میری خواہشات غالب آ گئیں، جو میرے جذبات تھے وہ میرے ارادوں کو کمزور کر گئے، وہ جو اندر سے میرے جذبات تھے انہوں نے مجھ کو اس کام کی طرف لے جا کر پہنچا دیا۔ وَأَعَانَنِي عَلَيْهَا شِقْوَتِي، اور میری بدبختی نے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ وہ جو میری بدبختی تھی، میرا مقدر تھا، اس نے میرا ساتھ اس طرح سے دیا کہ میں گمراہیوں میں جاتا چلا گیا، میں برائیوں میں جا کر گر پڑا۔ وَعِزَّتِي سَتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ، اے میرے پروردگار، وَغَرَّنِي سَتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ، پروردگار تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا اور میں تیری نافرمانی میں جا کے گر پڑا۔ فقد عصیتک وخالفتک بجہدی، پروردگار میں نے تیری معصیت کی، تیری مخالفت کی، اور اس کے لیے میں کوششوں میں پڑ گیا، میں یہ کوشش کرنے لگ گیا کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے کہ میں تیری معصیت انجام دوں۔ فالآن من عذابک من یستنقذنی، آج کون ہے، اب کون ہے جو تیرے عذاب سے مجھے بچا سکتا ہے؟ اگر خدا عذاب کرنے پر آ جائے تو کیا کائنات کا کوئی انسان مجھے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر پروردگار مجھے عذاب سے دور رکھنا چاہے تو کیا کوئی مجھے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہے جو مجھے عذاب میں گرفتار بھی کر سکتا ہے اور عذاب سے بچا بھی سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ عذاب کی طرف لے جا سکتا ہے، نہ عذاب سے نجات دلا سکتا ہے، صرف میرا پروردگار ہے۔ وَمِنْ أَيْدِي الْخُصَمَاءِ غَدًا مَنْ يُخَلِّصُنِي، کون ایسا ہے جو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑائے گا کل کے دن جب دشمن مجھے آ کر گھیر لیں گے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ مجھے بچا پائے؟ کیا کوئی ہے جو پروردگار کے علاوہ مجھے ان سارے موقعوں پر نجات دلا سکے؟ صرف میرا پروردگار ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے، صرف میرا مالک ہے جو مجھے ان موقعوں کے اوپر بچا کر لے جا سکتا ہے۔ یقیناً
परवरदिगार ही है जो दुश्मनों से मुझे नजात दे सकता है। व बिहब्ल मन अत्तसिलो इन अंत क़तअत हब्लक अन्नी, परवरदिगार अगर तूने अपनी रस्सी को मुझसे तोड़ लिया, दूर कर लिया, तो फिर कौन सी रस्सी है कि जिसको जाकर मैं थामूंगा, कौन सी रस्सी है कि जिसके ज़रिए से मैं ख़ुद को बचा पाऊंगा। अगर तू अपनी रस्सी को मुझसे दूर कर लेगा तो फिर दुनिया की कोई ज़ात मुझे सहारा नहीं दे सकती है। आपने देखा होगा कुएं में अगर कोई इंसान गिर जाए और उस कुएं से बाहर निकलना चाहे और ऊपर बैठा हुआ इंसान उसके लिए रस्सी डाल दे ताकि वो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाए, अगर इस रस्सी को जिसने डाला है इस कुएं में कि मुझे बचा ले, अगर वही इस रस्सी को बीच से काट दे, अगर वही इस रस्सी को दोबारा ऊपर खींच ले, तो फिर ये अंदर कुएं में मौजूद इंसान दोबारा बाहर नहीं निकल सकता है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने अपनी रस्सी को मुझसे दूर कर दिया, अगर तूने अपनी रस्सी को हटा लिया, तो फिर कोई मुझे इस ज़लालत के कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता है। सिर्फ तू है कि अगर तेरी रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए तो इंसान ये ज़लालतों के कुएं से, ये गुमराहियों के कुएं से, ये मासियतों के कुएं से बाहर निकल सकता है। फ़वा सवता अला मा अहसा किताबुका मिन अमली, परवरदिगार कितने अफसोस का मकाम है कि तेरे पास मौजूद किताब में मेरे सारे अमाल को लिख दिया गया है। मैं शायद ये सोचता कि अगर मेरा नाम आमाल और मेरी इस किताब में मेरी बुराइयों को न लिखा गया होता तो शायद मैं ये सोचता कि मैं अगर भूल जाऊं तो ये बुराइयां भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे भूल जाने से मेरी बुराइयां मिटने वाली नहीं हैं, मेरे फरामोश कर देने से ये बुराइयां मिटने वाली नहीं हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी अगर नोटबुक के ऊपर उसने कुछ गलत लिख दिया है और वो भूल गया कि उसने क्या लिखा था, तो उसके भूल जाने से वो जो गलत लिखा है वो नहीं मिटने वाला है। वो तब मिटेगा कि जब वो बच्चा खुद अपने हाथों से इरेज़र लेकर उसको मिटा दे। मेरे परवरदिगार, अगर मैं तौबा के ज़रिए से इन लिखे हुए अमाल को नहीं मिटा पाया तो मेरे भूल जाने से वो आमाल मिटने वाले नहीं हैं। मुझे तौफीक दे दे कि मैं उस तरह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करूं कि वो जो तेरी किताब में मेरी बुराइयां लिखी हुई हैं वो दोबारा मिटा दी जाएं, वो दोबारा ख़त्म हो जाएं, वो दोबारा फ़ना हो जाएं। और उसके बाद मौला फरमाते हैं अल्लज़ी लौला मा अर्जू मिन करमिका वसाअति रहमतिक, ऐ परवरदिगार अगर तेरे फ़ज़ल और तेरी वसी रहमत का मैं तलबगार और उम्मीदवार न होता तो फिर व नह्यका इय्या अनिल क़ुनूते, और वो तेरी नाउम्मीदी के जिसको रोका गया है, जिसकी मुमानिअत कर दी गई, अगर ये सब न होता लक़नतुम इंदमा अतज़क्करुहा, तो परवरदिगार वो तमाम चीज़ें कि जिनको मैं अपने आमाल की दुनिया में याद करता हूँ वो सब मुझे नाउम्मीद कर देती। अगर मुझे तेरी तरफ से मग़फ़िरत का एहसास न होता तो मेरा नाम आमाल और तेरी तरफ से आने वाली सज़ा, ये सारी चीज़ें मुझे नाउम्मीद कर देती। लेकिन मेरे परवरदिगार, तूने ही इस कुरान मजीद में फ़रमाया है कि ऐ पैगम्बर, आप इन लोगों से ये पैगाम पहुँचा दीजिए कि ला तक़नुतू मिर रहमतिल्लाह, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए कि जिन लोगों ने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, जिन्होंने बुराइयां की हैं, जिन्होंने खराबियां की हैं, ला तक़नुतू मिर रहमतिल्लाह, हरगिज़ अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बिला शुबहा बिला शक परवरदिगार सारे बंदों की सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। परवरदिगार तूने कुरान मजीद में कहा है, लिहाजा हमारी उम्मीदें तेरी ज़ात से वाबस्ता हैं। परवरदिगार इन माह मुबारक रमज़ान की इन रातों में हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा दे, हम सबको दामन अफ़्व में जगह इनायत फ़रमा और हमारे आका और मौला सरकार वली अस्र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फ़रमा और इस माह मुबारक रमज़ान में
ہم سب کی دعائیں اور عبادتیں پروردگار قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔